ڈاکٹر محمد عبداللہ قادری. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وزمرۃ احبابہ اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایسا وقت ہے آج کہ الحمدللہ جمعرات ہے، شب جمعہ ہے، 11ویں کی شب ہے، اور ہم اور آپ ایک مبارک اور متبرک محفل میں موجود ہیں. تو شب جمعہ کے برکات اور پھر اس محفل کے برکات، یہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے اور ہم کیا لے رہے ہیں. اس سے پہلے بطور تمہید میں کچھ عرض کروں، وہ یہ ہے کہ RC فخر صاحب، آپ اور آپ کے رفقا، پاکستان سے آئے ہوئے نعت خواں اور ہم شرکاء جو اس محفل میں ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حضور کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے منتخب فرمایا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اس لیے کہ مولانا حسن رضا کا ایک شعر آپ کو سناتا چلوں کہ انہیں کس کے درود کی پرواہ، انہیں کس کے درود کی پرواہ، بھیج جب ان کا کردگار درود. جب اللہ خود حضور پر درود بھیجے تو پھر ہمارے درود کی انہیں ضرورت نہیں رہتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے رہتے ہیں. ہمارا درود پڑھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہماری خوش بختی ہے. اکثر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت شریف کے سلسلے میں بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں، لیکن آپ کو میں ایک بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نعت شریف کا طریقہ بر صغیر میں عرب ہی سے آیا، ہماری کوئی ایجاد نہیں ہے. یہ بر صغیر سے نہیں، بر صغیر میں نہیں تھا، عرب ہی سے آیا ہے. اس لیے کہ حسان بن ثابت ہندوستان میں نہیں تھے، نہ پاکستان میں تھے، اور اسی طرح کعب بن زہیر جس کا قصیدہ بان السعاد ہے وہ بھی ہندوستان پاکستان میں نہیں تھا. آپ دیکھیے کہ حضور کے سامنے شاعر کہہ رہا ہے فَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ لَنُورٌ يُسْتَدَعُ بِهِ، کہ بے شک، یا اگر آپ اس لام کا ترجمہ قسم کر لیں تو حضور کے سامنے شاعر کہہ رہا ہے قسم ہے خدا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور وہ نور ہے جس سے روشنی طلب کی جاتی ہے. اور اس شعر میں حضور نے خود اصلاح فرمائی. شعر میں شاعر نے کہا تھا مہندم من سیوف الہند مسلول، حضور نے اصلاح فرمایا نہیں، مہندم من سیوف اللہ مسلول، کہ وہ اللہ کی تلوار ہیں. اس زمانے میں بھی ہند کی تلوار مشہور تھی، تو انہوں نے کہا نہیں، ہند کی نہیں، میں اللہ کی تلوار ہوں، ہند کی تھوڑی، میں تلوار ہوں اللہ کی. مہندم من سیوف اللہ مسلول. بات یہ ہے کہ ہم نے جو نعت کہنا سیکھی ہے نا، تو پہلے قرآن کو پڑھا ہے پھر نعت کہی ہے. ایسے نہیں کہی. ہمارے شعراء نے پہلے قرآن مجید پڑھا پھر نعت کہی.
اس لیے کہ اب سب سے بڑا نعت کا سب سے بڑا مجموعہ تو قرآن مجید ہے. اب کیا کہیں گے؟ سب سے بڑا مجموعہ نعت کا قرآن مجید ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی نعت قرآن مجید میں کون سی ہے؟ سنیں گے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ سب سے بڑی نعت ہے حضور کی قرآن میں. آپ کا جس سے دل چاہے جا کے پوچھ لیں، یہ سب سے بڑی نعت ہے. اور آگے سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اب تم بھی کیا کرو یہ کام. اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی تعریفیں بیان فرماتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی خوب خوب تعریفیں کیا کرو، درود پڑھا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. تو اب بتائیے، نعت عرب سے آئی نا، ہندوستان کے تو نہیں ہے. مطلب ہم نے تو بعد میں سیکھی نا. قرآن میں پہلے جب کبھی کافروں نے حضور کو پریشان کیا تو قرآن مجید میں جو آیت حضور کی تسلی کے لیے نازل ہوئی وہ نعت بن گئی. کیسے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کیا ہے؟ یہ حضور کو تسلی ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ نعت ہے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ پر سے بوجھ، ہر طرح کا بوجھ اتار دیا. کون سا بوجھ؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی پشت مبارک کو بوجھل کر دیا تھا، وہ سب ہم نے ختم کر دیا. اور پھر ہوا کیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ ذکر بلند کیسے ہے؟ یہ ذکر بلند اس طرح ہے، میں انسان ہوں بھائی، ہوں نا، آپ سب بھی انسان ہیں الحمدللہ. ہم سے پہلے بہت سارے انسان تھے، آج ہیں بھائی. آج بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتا ہے جو آپ کے میرے درمیان پچھلے سال ہوں، وہ آج نہیں ہو. نہیں ہے نا؟ اس طرح ہم بھی مر جائیں گے، یہ حقیقت ہے نا. لیکن حضور کا ذکر ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین موجود ہے اور رہے گا. یعنی حضور کا ذکر چونکہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے، تو حضور کے ذکر کو بھی فنا نہیں ہوگی. کیونکہ یہ کہیں نہیں ہے قرآن مجید میں کہ وہ کب تک درود پڑھتا رہے گا اور کب ختم کر دے گا. یہ کچھ نہیں ہے، وہ پڑھتا رہے گا. کیوں؟ ان اللہ و ملائکتہ کا ترجمہ سب یہی کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یہ نہیں کہا بھیجتے تھے. ٹھیک، اب ظاہری بات ہے کہ بھیجتے ہیں، یہ اعلان فرما دیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یہ ذکر منقطع ہو جائے گا. ان کا ذکر بھی باقی رہے گا، ذکر کرنے والا بھی باقی ہے. تو اب وہ شعر صحیح ہو گیا نا، انہیں کس کے درود کی پرواہ، بھیجے جب ان کا کردگار درود. جب اللہ درود بھیجے تو پھر تو انہیں کسی کے درود کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم ذکر مصطفیٰ اپنے مفاد میں کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنوری رہے. دیکھیے، یہ بات تو ضرور ہے کہ ہمارے یہاں غموں میں میلاد، خوشیوں میں میلاد، یعنی ایک کلچر کا حصہ بھی ہے یہ، لیکن اس کی برکات سے بھی انکار نہیں ہو سکتا. ابھی ہمارے معزز سفیر پاکستان ایک بات کہہ گئے کہ حقوق العباد بھی ہوتے ہیں اور یعنی باقی باتیں بھی ہوتی ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، تعلیمات بے شک حضور کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ حضور کی تعلیمات اس سلسلے میں ہیں. حضور نے فرمایا کونو عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی ہو جاؤ. اچھا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس وقت جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، کیا میرے لیے انفرادی طور پر یہ بات ممکن تھی یا ممکن ہے کہ میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر پہ آ کے کہوں کہ حضور نے یہ فرمایا؟ ناممکن ہے نا. یہ صرف اسی محفل کے طفیل یہ میسج دیا جا سکتا ہے کہ حضور نے کیا فرمایا ہے. یہ محافل ہوں گی
تو تعلیمات قرآن اور تعلیمات نبوی زندہ رہیں گی اور باقی رہیں گی. کیونکہ لوگ سنیں گے اور عمل کریں گے. سنیں گے نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے؟ آپ کہیں گے ٹی وی چینل کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ جو دیکھنے کا رجحان ہے وہ ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے. اس محفل میں جہاں انسان دل جمعی کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایسی محافل میں ہی تعلیمات رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ممکن ہے، ادروائز نہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، حضور نے ایک اعلان فرمایا. میں نے بخاری مسلم کے متفق علیہ حدیث پڑھی ہے. اس کو پیغام سمجھ لیجئے، دعویٰ سمجھ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے میں والد ہی، اس کے باپ، اس کے بیٹے اور سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی مجھ سے جب تک وہ سارے رشتوں سے زیادہ محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. اب آپ یہ بتائیے، کیا میں یہ بات آپ کے گھروں پہ آ کے بتا سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں بتا سکتا. اس محفل کی برکت سے ہی آپ اسے سنیں گے، کیونکہ اس وقت آپ کی پوری توجہ ادھر ہے اور آپ اس حدیث شریف کو سننا چاہتے بھی ہیں. بات یہ ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑا انسان گزر گیا، لیکن کسی نے دو دعوے نہیں کیے. ایک دعویٰ تو یہ کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کہتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کر لو. یہ حضور کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکا، کسی میں ہمت نہیں ہے. کیوں؟ یہ دعویٰ ہی بتا رہا ہے کہ حضور کی ذات گرامی کتنی مکمل ہے. کیونکہ جو ہم سے زیادہ کامل ہوگا نا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے. جو ہمارے مقابلے میں معاذ اللہ کمزور ہوگا وہ یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اور ایک یہ کہ جب تک تمہاری محبت مجھ سے شدید تر نہ ہو جائے تم ایمان والے نہیں ہو سکتے. اب یہ دونوں باتیں جو ہیں، ایک تو اعلان ہے قرآن کا، ان حضور نہیں کہہ رہے، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میں ہی تم کو بتاؤں گا کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے. کیونکہ حضور کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں بتا سکتا. جس نے بتائی ہوگی حضور کے بعد بتائیے. مطلب کہ ہمیں تو صحابہ، اہل بیت، اولیاء سب سے محبت ان کے طفیل ملی ہے، ہمیں سب ان کے طفیل ملے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان سے محبت شدید ہوگی تو ہر ایک سے محبت ہوگی، ان سے نہیں ہے تو کسی سے نہیں. تو وہ جو شعر ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اس میں کوئی مفر مقر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اس میں کوئی مقر مفر. جو سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق پوری دنیا کو اپنی ٹھوکر پہ رکھتا ہے. اس کو تو صرف عشق چاہیے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ حضور بشر تھے تو ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن اب تو محبت کرنے دو یار. ہم انکار کب کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہاں ہیں. اچھا اب کرنے دو، کیونکہ بشر سے بھی تو محبت ہو جاتی ہے نا، تو اب کرنے دو. اب کیا ایشو ہے؟ ارے تم نے کہا بشر ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہیں. سیدہ آمنہ کے گھر ولادت ہوئی، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ حضور کی کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی. کبھی دیکھیے آپ نے؟ مسئلہ ہے کہ بشر تو ہیں
لیکن کسی بشر نے ایسی دعا نہیں مانگی ہوئی جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگی. پتہ ہے کیا دعا مانگی؟ اللہم اجعلنی نوراً، اے اللہ مجھے نور بنا دے. تو اب نور ہے نا، مطلب نوری بشریت تو ہوئی نا. بس تو مسئلہ کیا ہے؟ اس لیے دیکھیے دو طرح سے پڑھا جاتا ہے اس کو. اللہم اجعلنی نوراً، اور کچھ نے کہا اللہم اجعل لی نوراً. تو اب جس طرح سے بھی ہو، بہرحال نور بھی وہ ہیں، بشر بھی ہیں. ہم نے تو انکار نہیں کیا ان کے بشر ہونے سے. کیوں؟ مطلق بشریت کا کبھی انکار نہیں ہو سکتا. تو بات یہ ہے کہ محبت کے لیے دیکھیے، محبت کرنے والے میں خوبی وہ یہ ہے کہ وہ صرف خوبیاں ڈھونڈتا ہے محبوب میں، اور باقی تو جو ہے وہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ خود کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، لیکن دوسرے کو روکیں تو گناہ ہے. مثال کے طور پر صلاۃ التسبیح فرض نہیں ہے، اگر آپ نہ پڑھیں کوئی بات نہیں، لیکن کسی کو پڑھنے سے روکیں تو یہ یقیناً گناہ ہو سکتا ہے کسی لیول پر. کیونکہ میں نے حدیث شریف کی کتابیں دیکھی، ضعیف حدیث کا اپنا جو بھی مقام ہو، لیکن میں نے کہیں یہ نہیں دیکھا یا کسی محدث کی یہ رائے نہیں پڑھی کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا گناہ ہے. یہ میرا خیال ہے آپ میں سے بھی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی. سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے آپ کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ نعت جو پہلے عربی میں کہی گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کہنے والے نے کیا کہا، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہاں شاید ایسا نہیں ہے. میں آپ کو مثال لیتا ہوں. ابھی ایک محترم شیخ راشد یہاں سے اٹھ کے گئے، ٹھیک. اب انہوں نے جو نعت پڑھی، نعت ہی تو پڑھی نا انہوں نے، تو یہ تو ہمارے بالکل قریب کی بات ہے کہ معاذ اللہ اگر یہ غلط ہو تو وہ کیوں پڑھیں گے؟ عرب ہے نا، کیوں پڑھیں گے؟ دوسری بات یہ کہ انہوں نے آپ کو نعت میں ایک میسج دیا ان لوگوں نے، اور یہ کہا کہ اللہ نے ہمیں، آپ سب کی توجہ اس طرف چاہوں گا، اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے عزت بخشی. پہلی بات. دوسری بات، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے درود کی فضیلت یہ ہے کہ ہر عمل کے قبول ہونے میں شک ہو سکتا ہے، درود بغیر کسی تردد کے قبول ہوتا ہے. اب یہ بتائیے عربوں کی سمجھ میں، عربوں کو اردو سیکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، یا ہے؟ دیکھیے ہم تو عربی زبان سے محبت بھی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان ہے، ورنہ دنیا میں بہت سی زبانیں ایسی ہیں جو ہم نے نہیں سیکھی اور سیکھتے بھی نہیں. بات یہ ہے کہ حضور سے محبت ہے تو حضور کے زبان سے بھی محبت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی زبان اس لیے سیکھی جاتی ہے تاکہ اس کی تحریروں کو خود سمجھے، دوسرے سے نہ سمجھے. کیونکہ دوسرے سے سمجھنا اور بات ہے، اور خود معنی و مفہوم سمجھ کر لذت لینا اور بات ہے. کیونکہ ان تحریروں کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. حضور کی تعلیمات میں جو بات ہے اگر وہ ہم براہ راست سمجھنا چاہیں تو بات اور ہے، اور کسی کے ذریعے سمجھنا چاہیں تو پتہ نہیں کتنی بات سمجھائے گا اور کتنی بات چھوڑے گا. تو شک باقی رہتا ہے نا، شک باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا کہ پتہ نہیں کیا سمجھایا ہوگا. ٹھیک. تو ہم عربی سے محبت بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ حضور کی زبان ہے اور قرآن مجید بھی اس میں ہے اور پوری کی پوری احادیث مبارکہ اسی میں ہے. دیکھیے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ مومن کامل نہیں ہو سکتا اور ایک یہ کہ بالکل ہی مومن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو کمال ایمان کی نفی ہو جائے تو بھی بڑی مشکل ہے. یعنی اگر کسی کا ایمان مکمل نہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ ناقص ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیے
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور کی سب سے زیادہ معرفت تھی. 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. جن لوگوں کو سب سے زیادہ معرفت تھی وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق. مزار پر انوار کہاں ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر. مزار مبارک کہاں ہے؟ تو سب سے زیادہ فنافر رسول کون ہوا؟ یہ حضرات ہوئے نا. تو یہ کس کا نتیجہ؟ دیکھیے ایمان تو ان کا تھا لیکن محبت بڑے کمال کی تھی ان کی. بات یہ ہے کہ کسی بات کو مان لینا اور بات ہے, اس پر جان و دل نثار کر دینا اور بات ہے. میں کسی بات کو مانتا ہوں, ٹھیک ہے, ہاں وہ ٹھیک ہے, لیکن میں کسی بات کو اس طرح مانتا ہوں کہ اس کے منوانے کے لیے تن من دھن کی قربانی دے دوں گا, تو یہ بڑی بات ہے. تو محبت رسول جو ہے, آپ لوگوں نے محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی جو شمع روشن کی ہوئی ہے, اللہ اس میں اور ترقی دے, اور ہم سب کے دل جو ہیں حضور کی محبت سے روشن رہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم یعنی آپ جو اس کے لیے قربانی دے رہے ہیں, یہ محبت رسول کا پھیلانا تبلیغ ہے. حضور کی محبت کی اشاعت یہ تبلیغ ہے. کیوں؟ آپ تو عاشق ہیں ہی. عموماً تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ, اور یہ خیر رسول بھی ہے, کہ ایک محبوب وغیرہ تو ایک ہی عاشق ہوگا. لیکن ایسے دیوانے, ایسے عاشق آپ نے کہاں دیکھے ہوں گے جو یہ کہیں کہ آؤ ہمارے محبوب سے عشق کر لو؟ ایسے دیوانے آپ نے کہاں دیکھے ہوں گے؟ ہم نے بھی نہیں دیکھے, آپ نے بھی نہیں دیکھے. تو بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا الٹی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق. تو یہاں تو معاملہ الٹی چال چلنے کا ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے, ہمیں فیض مل رہا ہے, تم بھی آ کے ان کی بارگاہ سے رابطہ قائم کرو. تو محبت رسول کا پھیلانا, نعتیہ محافل کا انعقاد, یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیغام کو نہ صرف عام کرتا ہے, محبت رسول کے پیغام کو نہ صرف عام کرتا ہے بلکہ تبلیغ کا یہ بہترین ذریعہ ہے. تو ان محافل کو باقی رکھنا چاہیے. یہ تو ایک بات کی بات ہے کہ اگر دیکھیے ماننا ہو تو بات 2 جملے میں ختم, نہ ماننا ہو تو بھی ایک ہی جملے میں ختم. بحث بڑھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. وہ جو شاعر نے کہا کہ ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے, مجنو کے پاس کیا لیلا کی خامیاں سننے کی فرصت تھی؟ اس نے کبھی کسی سے خامی سنی؟ ایک دفعہ مجنو جو ہے وہ لیلا کا نام ریت پہ لکھ رہا تھا, تو کوئی پہنچا, کہنے لگا یہ بتاؤ یہ تم لیلا کا نام ریت پہ لکھ رہے ہو, اس کا فائدہ کوئی فائدہ ہے تمہیں اس کا؟ بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس نے کہا یہ میں تمہارے لیے تھوڑی کر رہا ہوں, خاطر خدرا تسلی امید ہے, ہم اپنی تسلی کے لیے کر رہا ہوں یہ میں. تو عاشق جو پیغام عشق کام کرتا ہے, چاہے کوئی اسے سنے نہ سنے, کم سے کم اس کے دل کو تسلی تو ہو جاتی ہے نا. بھائی لیلا کا نام ریت پہ لکھ رہا تھا, پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, کوئی فائدہ؟ کہنے کہ بھائی خاطر خدرا تسلی امید ہے, ہم یہ میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوں, تمہارے لیے نہیں کر رہا ہوں یہ میں. کہتے ہیں کسی نے لیلا سے پوچھا کہ یہ تمہارا کیا معاملہ ہے, مجنو کا تمہارا کیا معاملہ ہے, اور تم تو بہت مطلب جیسے کہنا چاہیے کہ قبول صورت بھی نہیں ہو. تو اس نے کہا بھائی مجنو کی نظر سے دیکھو, اپنی نظر سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ مجنو کی نظر اور ہے اور نقاد کی نظر اور ہوتی ہے, تنقید کرنے والے کی اور نظر ہوتی ہے, عاشق کی اپنی نظر ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے اس حدیث میں پیغام دے دیا کہ میرے عاشقو تم ہی مومن ہو. کیوں؟ فرمایا یہ تھا نا کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یا رسول اللہ ہے تو ہمارے پاس بھی کچھ نہیں, ہمارا بھی صرف دعویٰ ہی ہے.
ٹھیک ہے، لیکن اس دعوے کی تسلی اسی حدیث سے ہوئی کہ نہیں تم ہی مومن ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے ہر رشتے سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو. اب یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث شریف اتنے کمال کی حدیث اور اتنی بلاغت ہے اس حدیث میں کہ آپ یعنی ہم سوچ نہیں سکتے اس کو. بات یہ ہے کہ عاشقان رسول کے لیے اس حدیث میں پیغام ہے. دیکھیے آپ کو بتاؤں ایک کمال کی بات کہ ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ اب حضور نے شاید اس وقت نظر انداز فرما دیا، یہ گفتگو فرما رہے تھے کہیں پر کسی سے، بعد میں پوچھنے گئے کہ وہ کہاں ہے. خیر بلایا گیا، کہنے حضور قیامت کب آئے گی؟ کیونکہ پوچھا گیا تھا کہ سوال کیا تھا تمہارا. تو پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیوں، تیاری مکمل ہو گئی کیا؟ قیامت پوچھ رہے ہو، اب دو ہی باتیں، یا تو تیاری مکمل ہو گئی یا تیاری کرنا ہوگی. کہ بھائی یہ اکثر ہوتا ہے نا کہ عصر کی نماز کا وقت جب جانے والا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جلدی نماز پڑھ لو بھائی. چلیے اللہ وہ بھی توفیق دے ہمیں، بڑی بات ہے. تو پوچھا کیوں، تیاری مکمل ہو گئی؟ تو عرض کیا کہ نہیں تیاری تو مکمل نہیں ہوئی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کچھ اور ہے. ہاں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو فرمایا اچھا، المرء مع من احب وکنت مع من احببت، کہ جو جس سے محبت کرے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اور تم جس سے محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ ہوگے. اب اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو حضور کے گروہ میں اٹھائے، اور کاش کہ ہمارے دل میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی یاد رہے، باقی ہم سب سے غافل ہو جائیں. مطلب رشتے نبھاتے رہیں، باقی چیزیں کرتے رہیں. آپ کو میں بتاؤں، آپ سب نے اعلیٰ حضرت کا نام سن رکھا ہوگا، فاضل بلیر رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں ایک بار اپنے صاحبزادگان سے فرمایا کہ میں تم سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ تم میری اولاد ہو، میں تم سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے. اب عشق کی اگر یہ منزل ہو کہ ہر مقام پہ یہ دیکھے کہ کہاں کہاں کیا کیا ہوا اور پھر اس کی اقتدا کی جائے. ابھی جو ان حضرات نے عربی میں قصیدہ پڑھا، اس میں ایک شعر اور تھا، بڑا عجیب شعر تھا، غور سے سنیے گا. کہا کہ اے دنیا گواہ رہنا کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اقتدا نہیں کرتے، ہم صرف حضور کے پیروی کرتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ یہ مولود شریف جو عربی کی ہے، میسیجز ہے نا اس میں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ بر صغیر سے نہیں آ رہا سب کچھ، یہ عرب ہی میں ہے سب کچھ. آپ کو بتاؤں میں کہ علامہ نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجموعہ نبھانیہ کے اندر 4 جلدوں میں منتخب نعتیں جمع کی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں عرب شعراء نے کہی ہیں، 4 والیومز میں عربی میں. اور علامہ نبھانی مصر کے بہت بڑے عالم، اور درود شریف پر ان کی بڑی بے مثال تصانیف ہیں، اور اپنے زمانے کے عاشق رسول. تو بات یہ ہے کہ ان کو دیکھیں کتابیں تو بہت سی ہیں، لیکن آج انہی کی کتاب کیوں یاد آ رہی ہے مجھے؟ اس لیے یاد آ رہی ہے کہ انہیں حضور سے محبت تھی، اور آپ بھی حضور کی محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کی کیا غرض ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہاں کیا ملنا ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. لیکن یہاں آپ کے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق سے گرمایا جا رہا ہے، اور اس سے آپ کے دل روشن ہو رہے ہیں. یہ ہے اصل میں بنیادی بات. تو بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے، یہ محافل جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے وابستہ ہوتی ہیں، یہی حضور کی تعلیمات کو پہنچاتی بھی ہیں. کیونکہ آخر عاشق جو ہے اس کے رسول میں جب نعت پڑھتا ہے تو کوئی نہ کوئی میسیج ہی کہیں نہ کہیں دیتا ہوگا. وہ
وہ میسج ہم نوٹ نہیں کرتے، بلکہ ہم کرتے کیا ہے کہ باقی چیزوں میں تنقید شروع کر دیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ میسج کو لیں ہم. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو نعت سے محبت کرنا ہے تو عربی زیادہ سے زیادہ سیکھیے. دیکھیے یہ حدیث اگر میں اسے یہ کہوں کہ حضور نے اپنی نعت خود پڑھی تو کیسا رہے گا؟ یہ جو حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تو اگر میں یہ کہوں کہ حضور نے اپنی نعت خود پڑھی، نعت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تعریف. تو حضور نے اپنی ایک ایسی خصوصیت بیان فرمائی جو حضور کے نہیں، اللہ کے علاوہ اور رسول کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں تھی. تو اپنی معاذ اللہ تعریف نہیں فرمائی انہوں نے، بلکہ اپنی وہ خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ میں کون ہوں، میری قدر کرو. ایمان بچانا ہے نا. وہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، انسان وہ انسان نہیں انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا کہ قرآن حضور کو ایمان بتاتا ہے. بھئی اللہ کے ساتھ کس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے؟ اللہ کے بعد، توحید کے بعد کیا چیز آتی ہے؟ رسالت. رسالت پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. تو حضور کیا ہے؟ ایمان. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو یہ ایمان یہ کہتا ہے کہ ان سے محبت کرو گے تو میں بچا رہوں گا. کیوں؟ دیکھیے نعت میں کیا ہوتا ہے، پہلے میں آپ کو بتا دوں. نعت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت ہوتی ہے. مثلا چہرہ انور کیسا تھا، اور یعنی شمائل النبی اگر آپ اٹھا لیں، شمائل شریف، شمائل ترمذی آپ اٹھا لیں تو پورا کا پورا حلیہ شریف حضور کا آپ کے سامنے آ جائے گا، مگر محبت سے پڑھیں گے تو ہوگا. نعت میں حضور کی خصوصیات ہوتی ہیں، معجزات نقل کیے جاتے ہیں، اور حضور کے چہرے مبارک کی تعریفیں ہوتی ہیں، حضور کے خواص یعنی جو خصوصیات ہیں. اس شاعری میں یہی ایک شاعری ہے جس میں مبالغہ نہیں ہوتا، ورنہ ہر شاعری مبالغہ سے بھری ہوئی ہے. اس شاعری میں مبالغہ نہیں ہوتا، کیونکہ مبالغہ کرے گا ایمان سے جائے گا. اس میں تو جو کہنا ہے سچ کہنا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا ہے. تو آپ دیکھیے نا کہ بات یہ کہ جمال صورت اور کمال سیرت یہ دونوں چیزیں نعت کا موضوع ہیں. آپ دیکھیے نا نعت میں کیا ہوتا ہے. مرزا غالب کا نام ہم نے آپ نے سن رکھا ہوگا، بر صغیر میں ہے، بہت پڑھا جاتا ہے مرزا غالب. ہر شخص کسی نہ کسی طرح اس نام کو جانتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہر کس قسم بدانچ عزیز است می خورد، سوگند کردگار بجانے محمد است. کہ ہر ایک اپنے کسی نہ کسی عزیز کی قسم کھاتا ہے، اور اللہ نے اگر قسم کھائی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. تو بہرکیف گفتگو بہت لمبی ہے، رات بہت مختصر ہے، کیونکہ آپ کے یہاں شاید یہاں پہ 3:30 سوا 3 کے قریب اس کا فجر کا وقت ہو جاتا ہے. چند باتیں صرف سن لیجئے گا. وہ یہ ہیں کہ دیکھیے خدا کے واسطے جب آپ اس محفل سے جائیں تو فجر کی نماز ضرور پڑھیے گا، قضا مت کیجیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرض ہے. جتنا وقت آپ نے حضور کے محبت میں دیا تو حضور نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم سے آخر میں یہ ظلم سرزد ہو جائے کہ ہم حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بھول جائیں، نماز بھول جائیں اور گھر میں جا کے سو جائیں. بات یہ ہے کہ نماز جب پڑھ کے آپ سوئیں گے تو اس مبارک محفل کا آپ کو جو فیض ملے گا وہ دگنا ہو جائے گا. تو اس لیے کوئی بھی جہاں تک میری آواز جا رہی ہو
اور جو اس وقت اس محفل کو سن رہا ہو اور دوسروں کو یعنی یہ خبر دے کہ نماز ایک ایسی شے ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جسے کہنا چاہیے کہ جب ظاہری وصال شریف کا موقع آیا تو انتہائی تکلیف کے عالم میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا. اور آپ کو بتاؤں ایک پیغام اور سن لیجئے. حضور نے فرمایا اتقوا اللہ فی صلاتکم، تم اپنی نمازوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے. آپ کو بتاؤں صرف معیار محبت بتا دوں کیا ہے. حضور نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. تو حضور سے محبت کرنا بہت آسان ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو اب جس کو اللہ ہمارے اور آپ کے دلوں کو حضور کی محبت سے منور فرمائے اور ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے مزین فرمائے. آپ سب حضرات یعنی جو یہاں پہ موجود ہے ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں اور ہم سب آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.